السلام علیکم۔ لگتا ہے اب جج رونے نہیں رلانے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ جس طرح سے آج سماعتیں ہوئی ہیں، جس طرح کے فیصلے، جس طرح کے ریمارکس آج سامنے آئے ہیں، انہوں نے سب کو ہلا دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس کا نظر ثانی معاملہ تھا، اس میں جو باتیں کہی ہیں، اس کے علاوہ بابر ستار صاحب نے جو اعلیٰ پولیس افسران اور ڈی سی کے ساتھ کیا ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اب ججز جو ہیں وہ کسی اور موڈ میں ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ شیریں مزاری صاحبہ کو جس طرح حکم دیا گیا تھا عدالت کا، اس کے باوجود گرفتار کیا گیا، اس پر بھی کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور اب آئی جی صاحب جو ہیں بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں عدالتوں میں۔ یہ آپ اگر کچھ ہفتے پیچھے چلے جائیں تو ایسے حالات نہیں تھے، بلکہ ججز رو رہے تھے۔ یہ تک جج نے ریمارکس دیے روتے ہوئے، یعنی آنسوؤں سے، کہ جی آئین تو یہاں نہیں ہے تو آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں، تو کوئی گرفتار ہوتا ہے ہم چھوڑتے ہیں تو پھر گرفتار ہو جاتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر اب ججز ذرا اور انداز میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب میاں نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی، ان کے کیس کھل گئے ہیں۔ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو جعلی اکاؤنٹس کیس اور توشہ خانہ کیس، جس میں گاڑیاں انہوں نے لے لی تھیں خلاف ضابطہ، یعنی اس کی اجازت ہی نہیں تھی، توشہ خانے سے گاڑیاں لے لی، وہ کیس جناب دوبارہ کھل گئے اور عدالت سے طلبی بھی آ گئی ہے۔ یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ پہلے جناب اگر آپ دیکھیں بابر ستار صاحب کو، بابر ستار صاحب نے ڈی سی کو جھاڑ پلا دی اور کہا کہ جی یہ کیا حرکت ہے کہ آپ مجھے اپروچ کر رہے ہیں۔ بابر ستار صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی ڈی سی کے خلاف اور ساتھ پولیس افسر کے خلاف، اور ان کی غیر مشروط معافی بھی انہوں نے قبول نہیں کی، اور ان کے خلاف جناب ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا 6 مہینے آپ بھی رہ کے دیکھ لینا۔ یہ شہریار رفیدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کا کیس تھا، جس میں عدالت نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ اس طرح گرفتار نہ کریں، مگر پھر بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس پر یہ توہین عدالت کارروائی تھی۔ اب شہریار رفیدی اور شاندانہ گلزار کو عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ گرفتار کیے جانے پر توہین عدالت کا کیس، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے غیر مشروط معافی مانگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی اور کہا کہ مجھے فیملی اور دوستوں کے ذریعے اپروچ کرا رہے ہیں۔ ڈی سی صاحب آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ جسٹس بابر ستار صاحب کے ریمارکس تھے کہ آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور عدالت کا احوال سنیے۔ عدالتی حکم کے باوجود شیریں مزاری گرفتاری پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری کر کے کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالت کا ملوث اہلکاروں کے خلاف انکوائری کر کے 1 ماہ میں آئی جی اسلام آباد کی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم۔ اب آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تو کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ہمیں موقع دیا جائے۔ دوسری طرف کیا ہوا ہے جی، احتساب عدالت اسلام آباد نے جعلی اکاؤنٹس کیس اور توشہ خانہ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ذاتی حیثیت میں 24 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ رجسٹرار احتساب عدالت اسلام آباد نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس سے اب نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کا موڈ کچھ اور ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں، جس طرح فاروق حبیب صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کئی لوگ گرفتاری کے بعد لاپتہ ہیں، عثمان ڈار کا بھی یہی حال ہے، شیخ رشید کا بھی ہے، دیگر کا بھی ہے۔ تو اس میں جاوید چودھری صاحب نے یہ بات کی تھی، سینئر صحافی، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کیونکہ یہ عدالتیں بلاتی ہیں یا کہا جاتا ہے جی کس قانون کے تحت اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، تو اب اس لیے ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو لاپتہ کر دیا جائے کہ یہ سارے معاملات ہی نہ ہوں۔ کیونکہ اب دیکھیے نا، یہ کہیں گے آئی جی اور پولیس والے یا ڈی سی، دیکھیں جی ہم کیا کریں، ہم تو قانون کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کے تحت گرفتار کرتے ہیں، اور پھر عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کس قانون کے تحت آپ غلط طریقے سے گرفتار کر رہے ہیں، 13 دفعہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، ہماری نوکریوں کا مسئلہ بن جائے گا، تو لہٰذا جناب اب یہ کام کیا جائے۔ اس میں ایک اور خبر، اب جو قاضی فائز صاحب اب جس موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ کہ جناب وہ تو سینئر وکیل پر برہم ہو گئے کہ جی آپ نے دلائل کیوں نہیں دیے، آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں۔ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ 5 نومبر 2017 کو دھرنا دیا گیا تھا، اور کیونکہ حلف نامے میں تبدیلی کی تھی پارلیمنٹ کے، اس پہ تحریک لبیک والوں نے دھرنا دیا تھا، پھر سپریم کورٹ کے کہنے پر ایکشن ہوا، اور 25 نومبر کو پھر تقریباً 100 لوگ اس میں زخمی ہوئے،
اور پھر 27 نومبر کو ایک معاہدہ ہوا اور زاہد حامد اس وقت وزیر قانون تھے، ان کو ہٹایا گیا، مطالبات تسلیم کیے گئے، اس پر دستخط بھی تھے کچھ اعلیٰ افسران کے بھی۔ تو اس کے بعد پھر نوٹس لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، قاضی فیصل صاحب نے اس کو نوٹس لیا تھا، اس میں کہا کہ جی فیصلہ دیا کہ جو فوجی افسران ہیں، ہماری فوج کے سربراہان ہیں، وہ اپنے جو نیچے افسران ہیں ان پر پابندی لگائیں کہ جی وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ اور اس میں پھر یہ اشارے تھے کہ جی سرکاری افسران اور سرکاری ادارے اس طرح کے دھرنوں میں ملوث ہیں اور یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ پھر اس میں 12 مئی کا بھی ذکر تھا جہاں پر کراچی میں وکلاء کی شہادتیں ہوئی تھیں، اسی طرح سے تحریک انصاف کے دھرنے کا بھی ذکر تھا اور بہت کچھ تھا۔ اب اس میں یہ بھی کہا گیا جی طاہر القادری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جی وہ شخص جو یہاں جمہوریت کے لیے آیا تھا وہ تو کینیڈا چلا گیا ہے، قاضی صاحب نے یہ اس میں ریمارکس دی ہیں۔ لیکن خاص بات یہ کہ اس میں اٹارنی جنرل کو بھی انہوں نے کہا کہ جی اب آپ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، اس میں تقریباً زیادہ تر نے درخواست واپس لینے کا کہہ دیا، تحریک انصاف نے بھی، اس میں پیمرا بھی، آئی بی بھی، الیکشن کمیشن اور اس میں حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت حکومت اور ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اس طرح نہیں آپ کہہ سکتے، الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے اور آپ نے اس وقت پھر کیوں، ہم سے تو کہا گیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں اس فیصلے میں، تو وہ بتائیں نا اب غلطیاں کہاں ہیں؟ کیونکہ اس وقت کہا گیا کہ جی مورال ڈاؤن ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ابہام ہے فیصلے میں، واضح طور پر نہیں بتایا گیا کس کا کیا رول تھا، کس طرح سے کیا کس نے کیا۔ تو اس پر قاضی صاحب نے کہا جی اگر اس وقت فیصلے پر عمل ہو جاتا تو یہ 4 سال بعد یہ سارا معاملہ نظر ثانی میں آیا ہے، تو پھر دوبارہ اس طرح کے جتھے نہ آتے اور یہ سب باتیں کی گئی تھیں۔ خیر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی ہم اس پر عمل درآمد کروائیں گے، اب یہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ 1 نومبر تک معاملہ چلا گیا ہے، 27 اکتوبر تک کہا گیا ہے کہ جی آپ تحریری طور پر درخواست دے دیں۔ علی ظفر صاحب اس میں تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ تو اس طرح پارٹی نہیں، آپ بننا چاہتے ہیں، نہیں جی، تو وہ بھی واپس ہو رہے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ واپسی کی طرف ہیں اور اب یہ درخواستیں لے کر آئیں گے، ظاہر ہے کہ جی ہم بھی اس میں سے واپس جانا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ کیس اس طرح سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو قاضی صاحب نے اس میں جو ریمارکس دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کہا گیا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، کیا اب غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جی جو وکیل نہیں ہیں، جس طرح شیخ رشید صاحب تھے ان کے وکیل نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جو لوگ نہیں آئے ان کو ہم ایک اور موقع دیتے ہیں اور وہ دوبارہ آ جائیں، شامل ہو جائیں۔ بعد میں یہ نہ کوئی کہے ٹی وی پر جا کر یا کہیں ادھر ادھر کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا ہے، ہمیں سنا نہیں گیا۔ اچھا یہ بھی انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فیصل نے، اٹارنی جنرل صاحب یہ بھی لکھیں ہمیں حکم آیا تھا تو نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دیں، کیوں نہ عدالتی وقت ضائع کرنے پر آپ پر جرمانہ کیا جائے۔ یہ اس وقت آپ نے نظر ثانی کی درخواستیں کیوں ظاہر کر دیں؟ آپ پر جب اوپر سے دباؤ آتا ہے آپ کر دیتے ہیں، بتائیں نام لیں، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں، ریمارکس اس طرح کے بھی چیف جسٹس نے دیے ہیں۔ اور اس پہ اطہر من اللہ صاحب بھی تھے اس بینچ میں، انہوں نے کہا کہ جی پھر مان لیا آپ نے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان پر اگر عمل ہوگا تو پھر حالات تبھی بہتر ہوں گے۔ اس کے ساتھ جناب اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تحریک لبیک نے فیصلہ تسلیم کیا چیف جسٹس کا مرحوم خادم حسین رضوی کو خراج تحسین، کہ وہ نہیں اس میں آئے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جناب اچھی، سینئر صحافی خالد جمیل کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح اب کچھ عدالتیں جو ہیں ایکشن لے رہی ہیں۔ شری مزاری گرفتاری پر اسلام آباد پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم اور رپورٹ کا میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو معاملات ہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے ابھی حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ بھی درخواست لے کر گئے ہوئے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں کہ جی میری بیٹے سے ملاقات کروائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات بھی کہ جی یہ جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے خواتین بھی ہیں، ان کی ضمانت ہوئی پھر وہ گرفتار ہو گئی ہیں، یا یہ جو لاپتہ ہونے والا معاملہ ہے اس کو سپریم کورٹ دیکھتی ہے نہیں دیکھتی، اس پر کس طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں چیف جسٹس نے فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی میں یہ کہا جی سچ بولنے سے ہر کوئی کترا کیوں رہا ہے بتائیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی ہم زیر التوا رکھ لیتے ہیں اپیلیں یہ نظر ثانی کی، اور کیونکہ زیادہ تر سارے ہی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کر رہے ہیں تو ایک موقع اور دیں گے۔ اب جناب آخر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری یہ جو کیسز ہیں ان کا اوپن ہونا یہ بتا رہا ہے کہ حالات پھر بدل سکتے ہیں،
اور یہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے وہ یہ نہ ہو کہ سب کے ہی کیسز جس طرح کھل رہے ہیں تو سب ایک لیول پر آ جائیں. یہ بھی اس میں ایک اہم بات ہے. اس کے ساتھ جناب پشاور کے حوالے سے بتا دوں احتساب عدالتوں میں بحال کیے گئے ریفرنسز کی سماعت شروع ہو گئی ہے اور 111 ریفرنسز ہیں جن پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. تو نیب پھر سے ایکٹیو ہو رہا ہے جی اور پھر سے کیسز کھل رہے ہیں اور چاہے شری مزاری صاحبہ والا کیس ہو چاہے شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار افریدی والا, اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سخت احکامات نظر آ رہے ہیں اور کیس آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. بابر ستار صاحب تو جناب لگتا ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے چونکہ غیر مشروط معافی بھی انہوں نے قبول نہیں کی اور کہا جی اپروچ کر رہے ہیں, وہ تو جو بات انہوں نے کی جی 6 مہینے آپ بھی ذرا جیل میں ہیں تو آپ کو بھی سمجھ آئے کہ حالات کیا ہوتے ہیں. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کئی معاملات اس طرف ہی جا رہے ہیں. اپنی رائے کا اظہار, یہ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عدالتی, اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.